نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدنا سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ کرنے کا اجر ایک صدقے کا ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کا اجر دگنا ہے، ایک صدقہ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کس کو دیا جائے تو زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صدقہ کا لفظ صاد دال قاف سے نکلا ہے۔ صدقہ کا معنی ہوتا ہے سچ کہنا۔ انسان جب اللہ کے راستے میں بے غرض ہو کر کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے جو کہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں یوم آخرت کو مانتا ہوں، تو وہ اس بات کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کام کا صلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صدقے کے مستحق صرف مسکین یا فقیر لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ دیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور پر خرچ کرنا شاید صدقہ شمار نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں نیکی شمار نہیں ہوتا۔ بات پھر نیت کی ہے۔ اگر آپ نے کچھ مال اس لیے مخصوص کیا ہے کہ وہ آپ صرف بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال کریں گے یا کسی غریب اور فقیر کو دیں گے، تو آپ کی نیت کے مطابق یا آپ کے ارادے کے مطابق پھر وہ مال اسی تک جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کسی انسان کی بھلائی کے لیے کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی یقیناً اجر ہے۔ یعنی یہاں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف غریب اور مسکین اور فقیر کو دینا ہی باعث اجر نہیں، بلکہ اس کے برعکس دوسرے کاموں میں خرچ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایک گنا بلکہ بعض اوقات دگنا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا، کیونکہ عموماً رشتہ داروں کو دینا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ غریب مسکین کو تو ہم اس کی ایک ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے دل میں رحم کے جذبات ہوتے ہیں یا ہم کسی پر مہربان ہونا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس کی اصل حقیقت جانتے بھی نہیں ہوتے، تو ہمارے لیے دینا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم وقتی کسی منظر سے یا جذبات سے مغلوب ہو کر دوسرے کے ساتھ ایک بھلائی کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حال احوال عام طور پر ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی طرف سے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر انسان نیکی کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اندر ایک بخل یا شح کی کیفیت ہوتی ہے، یا دل کی تنگی موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے رشتہ دار کو دینے کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی کہ جب تم اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ دار پر خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا دگنا اجر دیا جائے گا۔ صدقہ تو صدقہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صلہ رحمی ہمارے دین میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے کاموں میں سے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا۔ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کچھ کوشش کریں گے، اور انہی کوششوں میں سے ایک کوشش کیا ہے کہ آپ ان پر اپنا مال خرچ کریں، خاص طور پر جب وہ ضرورت مند ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اس کا معنی یہ ہے
اور وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں جوڑا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور جن کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ تو ان آیات سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اور اچھے تعلقات کے لیے تمام تر کوششیں کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جن کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہم سے بری طرح حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور یہ سب کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت ہو، جو نماز پابندی سے ادا کرے، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جو برائی کا جواب بھلائی سے دے سکتا ہو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ سیئہ یعنی برائی کا جواب وہ حسنہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں۔ صلہ رحمی بھی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم مقابلے کی بجائے برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہوں، اور دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو یک طرفہ طور پر معاف کر دینے والے ہوں۔ فرمائے اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ خود جائیں گے بلکہ ان کے تمام تر قریبی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں عام طور پر انسان اسی وقت زیادہ انجوائے کرتا ہے جب کسی جگہ پر اس کے خون کے رشتے اور اس کے قریبی دوست احباب بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو خصوصی سلام بھجوایا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جائے گی کہ بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر یہ صفات اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کے اندر صبر و برداشت نہ ہو۔ فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ تو وہ اچھا گھر، وہ پرامن گھر، وہ جنت کی بستی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں یک طرفہ طور پر بھلائی کرنے کے اہل ہوں۔ تو یہاں پر بھی خصوصی طور پر جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اور جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ رشتہ دار کو دینے پر تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ فرمائیے گا کہ بعض اوقات ہم رشتہ داروں کو تو دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کچھ بہت مناسب نہیں رہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا احسان مانیں، اور ہمیں یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ پھر وہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہم نے ان کو کیا دیا ہے۔ تو کیا رشتہ داروں کو دینے میں ہمارا رویہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک چیز دی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے، یا ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں، کیا یہ چیز میٹر کرتی ہے؟ جی ہاں، آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عام طور پر ہم ایک نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جس سے اس نیکی کا صفایا ہوتا چلا جائے۔ یعنی بعض اوقات ہم اس وسعت قلبی کا مظاہرہ تو کرتے ہیں کہ رشتہ داروں پر احسان کیا جائے، ان کو سب سے پہلے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نیکی کا صفایا کس طرح کرتے ہیں؟ احسان جتا کر، اذیت دے کر، یا ایسا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ رکھ کر کہ جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کو جتانا نیکی نہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یعنی ایک شخص نیکی کرتا ہی نہیں، وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن جو شخص نیکی کرنے کے بعد اس کو جتاتا ہے،
یا دوسروں کو تکلیف دیتا ہے کسی بھی طریقے سے، خاص صلے کی توقع رکھ کے، یا پھر تعریف کی توقع رکھ کے، یا شکریہ کی توقع رکھ کے، یا پھر احسان جتا کر، یا دکھاوا کر کے، یا دوسروں کے سامنے اس کو ذکر کر کے، تو یہ تمام چیزیں نیکی نہ کرنے سے کہیں زیادہ بدتر ہیں اور کہیں زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا جو دوسروں پر احسان کر کے پھر اس احسان کا ذکر کرتا رہے اور احسان جتائے اور نیکی کا بار بار تذکرہ کرے اور اس شخص کو ذلیل و رسوا کرے۔ تو یہ چیز اور یہ اخلاق انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ جی آپ کہیے۔ جی میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا مزید اس اینگل سے، ایک دوسرے اینگل سے پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ جواباً تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں ہمیں، تو اس وقت انسان کا دل بہت دکھتا ہے اور پھر مزید ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو اس وقت انسان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں باندھ کے رکھے نیکی کرنے کے اوپر؟ جو چیز انسان کی نیکی میں استقامت پیدا کرتی ہے اور ہر حال میں اس کو نیکی کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے اور اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کا جذبہ ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مستحق ہونے کا شوق ہے۔